ابتدائی زندگی اور احوال۔ محمود غزنوی موجودہ افغانستان کے علاقے غزنی میں 2 نومبر 971 کو پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد سبتگین ایک ترک غلام کمانڈر غلمان تھے جنہوں نے 970 میں غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس پر انہوں نے سامانیوں کے ماتحت کی حیثیت سے خراسان اور ماورا النہر پر حکمرانی کی۔ محمود کی والدہ الپتگین کی بیٹی تھی۔ محمود کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے۔ وہ احمد میماندی کا اسکول کا ساتھی تھا، جو فارسی کا دار الحکومت زابلستان کا رہائشی تھا اور اس کا رضاعی بھائی تھا۔ سلطان محمود غزنوی بہت بڑے عاشق رسول تھے، نبی کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور قرآن و سنت کی پاسداری رکھنے والے عظیم حکمران تھے۔ امت مسلمہ سلطان محمود غزنوی کی اصطلاحات کو تا قیامت رشک کی نگاہوں سے دیکھتی رہے گی۔ خاندان۔ سبکتگین نے کوثاری جہاں نامی ایک عورت سے شادی کی، اور ان کے بیٹے محمود غزنوی اور اسماعیل غزنوی تھے، جو ایک کے بعد ایک اس کا جانشین ہوا۔ محمود غزنوی کے بیٹے مسعود غزنوی اور محمد غزنوی تھے، جو محمود غزنوی کے بعد اس کے جانشین مقرر ہوئے۔ محمود غزنوی بھی بعد میں سلطنت کے حکمران بنے۔ اس کی بہن ستار مولائی کی شادی محمود بن عطا اللہ علوی سے ہوئی، جسے غازی سالار ساہو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کا بیٹا غازی سید سالار مسعود تھا۔ محمود کا ساتھی جارجیائی غلام ملک ایاز تھا، اور اس سے ان کی محبت نے نظموں اور کہانیوں کو متاثر کیا۔ ابتدائی کیریئر۔ 994 میں محمود نے سامانی امیر نوح دوم کی مدد سے باغی فائق سے خراسان کو قبضہ کرنے میں اپنے والد سبتگین کے ساتھ شمولیت اختیار کی۔ اس عرصے کے دوران میں سامانی سلطنت انتہائی غیر مستحکم ہو گئی۔ داخلی سیاسی لہروں میں تبدیلی کے ساتھ ہی مختلف گروہوں نے قابو پانے کے لیے جدوجہد کی۔ ان میں سب سے اہم ابوالقاسم سمجوری، فائق ابو علی، جنرل بختوزین نیز ہمسایہ البویہ اور قراخانیان شامل تھے۔ حکمرانی۔ سبتگین کا انتقال 997 میں ہوا، اور اس کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل غزنوی سلطنت غزنایا کا حکمران بنا۔ سبتگین کے زیادہ تجربہ کار اور بڑے محمود پر وارث کی حیثیت سے اسماعیل کی تقرری کے پیچھے کی وجہ معلوم نہیں۔ اس کی وجہ شایع اسماعیل کی والدہ سبتگین کے بور مالک الپتگین کی بیٹی ہیں۔ محمود نے جلد ہی بغاوت کر دی اور اپنے دوسرے بھائی ابوالظفر لشکرگاہ کے گورنر کی مدد سے اس نے اگلے سال غزنی کی لڑائی میں اسماعیل کو شکست دی اور غزنوی سلطنت پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس سال 998 میں اس کے بعد محمود نے بلخ کا سفر کیا اور امیر ابو الحارث منصور بی نور دوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد اس نے ابو الحسن صفرینی کو اپنا وزیر مقرر کیا، اور اس کے بعد مغرب سے غزنی سے قندھار کا علاقہ لینے کے لیے روانہ ہوا، جس کے بعد لشکرگاہ گیا جہاں اس نے اسے ایک عسکری شہر میں تبدیل کر دیا۔ ہندوستان پر حملے۔ جب سبتگین کی وفات اگست 997 میں ہوئی تو اس وقت سلطان محمود اپنے باپ کی طرح سے نیشاپور کا حاکم مقرر تھا، اور سلطان کا بھائی اسماعیل جو باپ کی وفات کے موقع پر غزنی میں موجود تھا نے اپنے تاج پوشی کا اعلان کر دیا۔ سلطان محمود نے پہلے خط کتابت کے ذریعے بھائی اسماعیل سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جب کوئی حل نہ نکلا تو مئی 998 وہ غزنی پر حملہ کر دیا۔ اسماعیل کی حکومت ختم کر کے خود غزنی کی سلطنت سنبھال لی۔ سلطان محمود، جن کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے، کی فوج کم و بیش 1 لاکھ تھی، اور فوج میں عرب، غوری، سلجوق، افغان، مغول کے علاوہ 10 سے 15 ہزار ہندو سپاہی بھی شامل تھے۔ ہندوستان سے جتنے بھی فوجی بھرتی کیے جاتے تھے وہ بیشتر ہندو ہوتے تھے۔ ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہوتا تھا، جس کو سپہ سالار ہندوان کہا جاتا تھا۔ ہندو فوجی افسروں میں چند ایک قابل ذکر نام بیرپال، چک ناتھ، زناش، بجے راؤ اور سونی راؤ شامل تھے۔ عباسی خلیفہ نے مئی 999 وہ سلطان محمود کو یمین الدولہ کا خطاب عطا کیا، جس کی مناسبت سے سلطان محمود کے خاندان کی حکومت کو یمینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے ہرات کے قریب صحرا کنارے ایک خاص شہر ہاتھی نگر تعمیر کیا کہ ان خطوں کی گرم آب و ہوا ہندوستان کے موسموں سے مطابقت رکھتی تھی۔ پھر اس نے ہندوستان سے لائے ہوئے سینکڑوں ہاتھیوں کی پرورش اس شہر میں کی۔ ہاتھیوں کے ساتھ انہیں سدھارنے والے بھی ہندوستان سے منگوائے گئے، اور یوں ہاتھی اس شہر میں خوش وخرم ہو گئے۔
محمود ہر برس ان ہاتھیوں کی مدد سے ہندوستان پر حملہ آور ہوتا اور واپسی پر انہیں غزنی کی بجائے ہرات کے قریب اس ہاتھی نگر میں واپس بھیج دیتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی، جس کی سب سے بڑی وجہ شہرت ہندوستان پر 17 حملے ہیں، کی بنیادی وجہ جان لینا انتہائی ضروری ہے۔ موجودہ پاکستان کے علاقے لاہور سے پشاور تک کا علاقہ ایک ہندو راجا جے پال کے زیر سلطنت تھا۔ جے پال اور سلطان محمود کے باپ سبکتگین کی ایک جنگ پشاور اور جلال آباد کے علاقوں میں مئی 986 ہوئی تھی، جس میں جے پال کو شکست ہوئی اور سبکتگین کی سلطنت دریائے سندھ کے ساتھ اٹک تک پھیل گئی تھی۔ سلطان محمود نے حکومت سنبھالتے ہی پشاور تک کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مہمات کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا، تو راجا جے پال، جو پہلے ہی اپنی شکست کا بدلہ لینے کو بے تاب تھا، نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملے کے لیے نکل پڑا۔ مئی 1001 کو پشاور کے قریب راجا جے پال اور سلطان محمود کی فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ راجا جے پال کو شکست ہوئی اور پورے خاندان سمیت گرفتار ہو گیا۔ مذاکرات اور ایک بھاری تاوان کے عوض رہائی کے بعد جے پال واپس لاہور آیا۔ چونکہ لڑائی سے پہلے جے پال اپنے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر گیا تھا، اس لیے شکست کے بعد نہایت شرمندگی کی حالت میں اپنی حکومت بیٹے انندپال کے حوالے کر کے خود لاہور کے ایک دروازے کے پرانے برگد کے درخت کے پاس ایک بہت بڑی چتا جلائی اور جل مرا۔ سلطان محمود غزنوی نے دوسرا حملہ، جو 1004 کو ہوا، بھنڈا یا بھیرا، جو دریائے ستلج کے قریبی علاقوں پر مشتمل ریاست پر کیا، جس کا راجا بجی راؤ تھا۔ تیسرا حملہ ملتان کے حاکم ابوالفتح کے خلاف مئی 1006 کو کیا، لیکن رستے میں ہی دریائے سندھ کے کنارے جے پال کے بیٹے انندپال کے ساتھ مٹبھیڑ ہو گئی۔ سخت جنگ کے بعد انندپال کو شکست ہوئی اور بعض روایات کے مطابق وہ کشمیر پناہ لینے کے لیے بھاگ گیا۔ انندپال کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود نے ملتان کا رخ کیا اور ملتان کو فتح کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ملتان کا حاکم جے پال کے پوتے سکھپال کو مقر کیا، جو اسلام قبول کر چکا تھا۔ جلد ہی سلطان محمود کو پھر ملتان جانا پڑا، جہاں پر سکھپال نے بغاوت کر دی تھی۔ مئی 1008 کو سلطان نے سکھپال کو شکست دے کر معزول کر دیا۔ اسی دوران میں انندپال، جو شکست کھا کر کشمیر بھاگ گیا تھا، نے واپس آ کر ایک بار پھر سلطان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انندپال نے ارد گرد کے راجاؤں سے مدد لے کر ایک بہت بڑا لشکر اکٹھا کر دیا۔ 1008 کے آخری دنوں میں ایک بار پھر دریائے سندھ کے قریب اٹک کے علاقے میں جنگ کا آغاز ہوا۔ خونریز جنگ کے بعد انندپال کو ایک بار پھر شکست ہوئی۔ 1009 کے آخری مہینوں میں ایک بار پھر سلطان محمود نے ہندوستان پر حملہ کر کے پہلے نارائن پور کی ریاست کو فتح کیا اور پھر مئی 1010 کو ملتان کے گردونوال کے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ مئی 1014 سلطان نے انندپال کے بیٹے لوجن پال کو موجودہ کوہستان کے علاقے میں شکست دی اور مزید لوجن پال کی مدد کے لیے کشمیر سے آئے ہوئے ایک بڑے لشکر کو بھی شکست فاش سے دوچار کیا۔ مئی 1015 سلطان محمود نے کشمیر پر حملہ کیا اور لیکن برف باری کے باعث رستے بند ہونے پر بغیر جنگ کے ہی واپس آنا پڑا۔ مئی 1018 سلطان محمود نے پہلی بار پنجاب کے پار دریائے جمنا کے علاقے میں اپنی فوج کو اتارا اور ہندوؤں کے مذہبی مقام متھرا کو فتح کرنے کے بعد ایک مشہور ریاست قنوج کا محاصرہ کر لیا۔ قنوج کے راجے نے سلطان سے صلح کا پیغام بھیجا اور سلطان کا باجگزار بننا قبول کر لیا۔ مئی 1019 قنوج کی ملحقہ ریاست کالنجر کے راجا گنڈا نے قنوج پر حملہ کر کے راجا کو قتل کر دیا۔ اس کی خبر جب سلطان محمود تک پہنچی تو وہ اپنے متی راجے کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے نکلا اور کالنجر پر حملہ کر کے اسے شکست فاش سے دوچار کیا۔ راجا لوجن پال اور راجا گنڈا، جو سلطان محمود سے شکست خوردہ تھے، دونوں نے مشترکہ طور پر ایک بڑے حملے کی تیاری کی اور ایک بار پھر مئی 1019 ہی سلطان کو دوبارہ ان دونوں کی سرکوبی کے لیے ہندوستان کا سفر کرنا پڑا۔ نتیجتاً دونوں راجاؤں کو شکست ہوئی اور ہندوستان سے ہندو شاہی راجا کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی 1020 سے 1025 کے درمیانی عرصے میں سلطنت کے شمالی مغربی حصے اور دریائے فرات کی وادیوں میں فتوحات میں مشغول رہا۔ اسی عرصہ میں سلطان محمود کو اپنے مخبروں سے یہ اطلاعات متواتر مل رہی تھیں کہ شمالی اور وسطی ہندوستان کی تمام ریاستیں سلطان سے شکست کھانے کے بعد بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہیں اور اب کے بار
ایک مشترکہ حملہ کی تیاری ہے، اس کے لیے گجرات کے علاقے کاٹھیاوار میں ایک بہت ہی مشہور مندر سومناتھ کو مرکز بنایا گیا ہے۔ سومناتھ سمندر کے کنارے ایک عظیم الشان مندر تھا، جسے پورے ہندوستان میں ہندوؤں کے درمیان میں ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مندر میں موجود شیوا کے بت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیوا بت کو غسل دینے کے لیے تازہ پانی روزانہ کی بنیاد پر دریائے گنگا سے لایا جاتا تھا۔ جنگ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں کہ سلطان نے پیشگی حملے کی تیاری کر دی۔ غزنی سے سومناتھ تک فاصلہ تقریباً 2600 کلومیٹر بنتا ہے، جس میں سے 500 کلومیٹر طویل مشکل ترین صحرائے چولستان اور راجستھان بھی پڑتا تھا۔ اکتوبر 1025 میں سلطان کی فوج 30,000 سپاہیوں کے ساتھ غزنی سے روانہ ہوئی۔ 3 مہینوں کی مسافت کے بعد جنوری 1026 میں سومناتھ مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے مہاراجے اور راجواڑے اپنی اپنی فوج کے ساتھ مندر کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور ایک سخت مقابلے کے بعد سلطان محمود فتح یاب ہوا۔ مندر کو توڑ ڈالا گیا۔ یہی وہ مشہور جنگ ہے جس کی بنا پر بعض مورخین نے سلطان محمود کی ذات کو ایک لٹیرا مشہور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سومناتھ کے بعد سلطان محمود کی ہندوستان پر آخری لڑائی مئی 1027 کو ہوئی، جو دریائے سندھ سے دریائے بیاس کے درمیانی علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ آخری 2-3 سال سلطان محمود غزنوی بیمار بھی رہا۔ اپنی آخری جنگی مہم مئی 1029 کو ایرانی علاقے میں انجام دی اور رے کے حاکم البویہ کو شکست دی۔ وفات: کہا جاتا ہے کہ دق اور سل کے مرض میں مبتلا ہو کر 30 اپریل 1030 میں 59 سال کی عمر میں غزنی میں وفات پائی۔